مقامی لوگوں سے جو ادھر ادھر ہوٹلوں پر بیٹھے کر باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج آپ کے محلے کے اندر اتنا اہم پروگرام ہو رہا ہے، لہذا آپ اپنی آج کی گپ سپ کو ختم کر کے جلد از جلد جلسے گاہ میں آ جائیں اور اس قیمتی مجلس کے ایک ایک لمحے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہم تمامی حضرات سے پھر گزارش کرتے ہیں جو ہمارے مہمان ہیں باہر سے آئے ہوئے، اگر وہ کھانے سے فارغ نہ ہوئے ہوں تو جلد از جلد وہ اونچی منزل جا کر کھانے سے فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ کھانے کا اہتمام 10 بجے تک ہے۔ اس کے بعد ان کو کھانے اگر انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہماری آواز جناب حافظ محمد صفوان صاحب اگر سن رہے ہوں تو ان سے ہماری گزارش ہے کہ جلد از جلد وہ جلسے گاہ میں تشریف لیں۔ جناب حافظ محمد صفوان صاحب اگر ہماری آواز کو سن رہے ہوں تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بغیر کسی تاخیر کے جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لیں، اس لیے کہ چند لمحوں میں اس مجلس کا ہمیں آغاز کرنا ہے اور ہم مقامی علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں۔ کہ جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں اور ان مقررین کی شروع سے آپ تقریر کو سماعت فرمائیں۔ اگر آپ جلد از جلد آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کے شروع سے لے کر آخر تک کے پوری باتوں کو آپ سماعت فرما پائیں گے۔ تمامی حضرات سے ہماری ترجمانانہ گزارش ہے جہاں تک کہ ہماری آواز جا رہی ہے جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ہمارے مقرر بس چند لمحوں میں اسٹیج پر آنے والے ہیں اور اس کے بعد چند منٹوں کے اندر یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمانوں سے گزارش کرتے ہیں جو کانپور سے باہر تشریف لائے ہیں، اگر وہ کھانے سے فارغ نہ ہوئے ہوں تو جلد از جلد اونچی منزل پہنچ جائیں اور کھانے سے فراغت حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحوں کے اندر اس پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ گزارش ہے جہاں تک کہ ہماری آواز جا رہی ہے ہم تمامی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں اور اپنے نشستوں کو پر کر لیں، اس لیے کہ اگر آپ تشریف لائیں تو آپ ایک بہت ہی اہم تقریب سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں تو جلد از جلد جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ہمارے اس پروگرام کا تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ محترم دوستوں ساتھیوں، محبت رسول جو کہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے آل سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ہمارے جز ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج کسی اہمیت بھرے اہمیت سے پر عنوان کے اوپر آپ جناب مولانا اشفاق احمد سلفی صاحب سے آپ بڑے پرامن انداز میں تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عنوان کی وضاحت آپ سماعت فرمائیں گے کہ محبت رسول کیوں اور کیسے، محبت رسول کیوں کیا جائے اور کیسے
کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کے سامنے جناب مولانا محمد عرفان سلفی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اپنے عنوان محبت رسول کیوں اور کیسے کے تحت آپ کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ کا وقت ہے 1.5 گھنٹہ۔ ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی شفاعت کو یقینی بنائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیارے کرام میں جنت میں جگہ پر فرمائے۔ تو محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس بیان کو سننے کے لیے آپ جو تشریف لائیں اور اپنی ضرورتوں سے جلد فارغ ہوں، اور جو بھائی دور نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگلی نشستوں کو بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ دیکھیے جب ہم لفظ محبت بولتے ہیں تو محبت بات مشہور لفظ ہے، پاپولر لفظ ہے، اس کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کامن لفظ ہے، لیکن علماء نے اس کا معنی بتایا ہے کہ دل کا میلان ایسی چیز کی طرف جو دل کو پسند ہے، جس چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہے، آپ کا دل پسند کرتا ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دل اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا مائل ہو کہ اس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبوب اور مرغوب چیزوں کے اوپر مقدم فوقیت رکھنے والا ہے۔ انسان کی دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، مال اولاد سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، اچھے مکانات اور اچھی دکانوں سے محبت ہے، مگر ان تمام محبتوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو اور ایک مومن کا قلب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح مائل ہو، اتنا زیادہ مائل ہو کہ تمام محبوب اور مرغوب چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب اور ظاہر واحد نظر آئے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس انسان کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محبت رسول جیسا کہ عرض کیا دین کا اہم اصل ہے، دین کی اہم بنیاد ہے، ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے۔ دین اور دنیا کی سعادت اور کامیابی اور کامرانی کا نسخہ ہے، اور جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نہیں کرتے اس وقت تک ہم نجات پانے والے مومنوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ محبت رسول واجب ہے، فرض ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ چند آیات اور احادیث ملاحظہ کیجیے۔ انتہائی سنجیدہ عنوان ہے اور انتہائی سنجیدگی کا متقاضی ہے کہ بولنے والا بھی انتہائی سنجیدہ ہو اور سننے والے بھی انتہائی سنجیدہ اور مؤدب ہو کر بیٹھے، کیونکہ یہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ سے محبت کر سکتے ہیں، تو محبت رسول کو انتہائی محبت کے ساتھ بیان کیا جائے اور انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ، احترام کے جذبے کے ساتھ اس مضمون کی سماعت بھی کی جائے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم رسول کی محبت کو سمجھیں گے، اس محبت کے اہم تقاضوں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی ان تقاضوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سب کو توفیق مرحمت کر رہا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس شخص کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے جس کے دل میں اس کے اہل و عیال، مال و منال، مکان اور دکان اور دوسرے مقاصد اور کمائی کے ذرائع اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہو، ایسا شخص جس کے دل میں اس کی بیوی بچے، خاندان، قرابت بند، مال و دولت، کاروبار، مکانات اور حویلیاں، ان چیزوں کی محبت جس بندے مومن مرد یا عورت کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے سخت وعید بیان فرمائی، وَتَرَبَّصُوا، اللہ کے عذاب کا انتظار ہے۔ وَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لے آئے، یعنی عذاب نہ لے۔ اور جس کے دل میں مال اور اولاد اور دنیا کی دوسری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہو، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، وہ فاسق ہوگا۔ اور فسق کفر کے بعد ہی ہے، کفر کے بعد ہی فسق ہے، اس کے بعد عام گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں مال و منال، اولاد، کاروبار، دھن دولت، تجارت اور دوسرے مقاصد اور ذرائع آمدنی اور مکانات اور حویلیاں اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں، تو ایسے شخص کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو راہیاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے عذاب کی دھمکی دی اور پھر اس کو فاسق نام دیا، مومن نام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کامل وہی ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور اس کے رسول کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا کہ کون دین کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اس کے اندر کیسا جذبہ ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ کسوٹی بیان کی گئی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، تاکہ اس کسوٹی پر سچا اور پکا محب اور جھوٹا اور فاجی، جمع خور زبانی دعویٰ کرنے والا محب، محبت کرنے والے دونوں کے درمیان تمیز ہو جائے کہ کون اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان اور اپنے مال کی قربان کرنے کو ہر وقت تیار ہے۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ یہاں جو جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، یہ در حقیقت اس کسوٹی کا بیان ہے جس کسوٹی پر سچے اور جھوٹے دعوے داران محبت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیوی سے محبت کرنے کو، بال بچوں سے محبت کرنے کو، ماں باپ سے محبت کرنے کو، بھائی اور خاندان کے دوسرے رشتہ داروں سے محبت کرنے کو، مال اولاد سے، تجارت سے اور دوسرے کسب معاش کے ذرائع سے اور مکانات، ان کی محبت کی اللہ نے مذمت نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ان چیزوں سے محبت کرنے کو برا نہیں قرار دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے کہ وہ بیوی سے، اولاد سے، ماں باپ سے، کاروبار سے، ان کے پیسے سے، تجارت سے، اپنے مکان سے محبت کرے۔ یہ نیچر ہے انسان کا۔ بھلا قرآن اور سنت اسلام جو دین فطرت ہے وہ کیوں کر آپ کو ان ضروری چیزوں کی محبت سے منع کرے گا، روکے گا؟ الحمدللہ اللہ نے ان چیزوں کی محبت کو مضمون قرار دے دیا۔ جو چیز فرمائی وہ یہ کہ ان چیزوں سے محبت ہو، لیکن سب سے زیادہ محبت اسی تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے۔ گویا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، اگر ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، تجارت کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، کسی طرح کی کوئی دوسری محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکراتی ہے، تو ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ تمام مرغوبات اور محبوبات
قربان کر. باقی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دائرے میں جتنی چیز آتی ہے اور جتنی چیزیں جائز ہیں ان سب سے محبت کرنا یہ فطرت انسانی ہے. اسلام نے اسے منع نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. دوسری ایک دلیل ملاحظہ کیجیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے پاس ان کی جان سے زیادہ اولیٰ افضل اور برتر ہے. غور کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے پاس ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے اور افضل ہے. مطلب یہ کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ اہمیت دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانے. کیوں نہیں ایسا ہو؟ کیونکہ ہمارا نفس ہم کو ہلاکت کے راستے پر لے جاتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے انسانیت کی چارہ گڑی نہ کی ہوتی، ہدایت کا سامان نہ کیا ہوتا، ظاہر ہے کہ انسان کفر اور شرک اور ظلم کی آندھیوں میں کب کا اٹھ چکا، انسانیت کب تباہ ہو چکی. اللہ نے یہ دنیا انسانیت کو بڑا احسان فرمایا کہ ان کو کفر اور ظلمات کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے، معصیت اور گناہ کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے نور ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اور اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا، اس اولویت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کریں، آپ کے حکموں پر سر تسلیم خم کریں، آپ کی اطاعت کریں. اور آواز ٹکرا بھی رہی ہے مائک. موضوع بڑا حساس ہے. کہیے کہ مجلس بڑی غیر مرتب ہے. میں دھواں دھار مقرر نہیں ہوں کہ آیا موٹا پیسہ باندھ کے چلا لوگوں نے سمجھا کہ نہیں. اور مائک بھی ایک دم فسٹ ہے، آواز ٹکرا رہی ہے اور آواز کو کھینچ بھی رہا ہے. ٹنا ٹن آواز ہونی چاہیے، ایک دم لگے کے ساتھ سوئٹ آواز ہو جائے. ہمیں کیا کروں بہرحال آپ حضرات سنجیدگی برتیں تو کچھ بات بنے، کیونکہ قرآن اور حدیث انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر آئے گا. قصہ کہانی نہیں ہے ہمارے پاس. آیت کو سمجھیے. ہم بتا رہے تھے شاید وقت ہم ضائع کر رہے ہیں اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ تقریروں کے درمیان ہم انتظام الاسلام پر تبصرہ کریں الحمدللہ. لیکن یہ کہ آئندہ کے لیے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ سسٹم مائک کا کم سے کم بہت اچھا ہے. شہر میں پتہ لگا کر کہ کس کا مائک سب سے اچھا ہے وہ مہیا کیا جائے دینی خطابات کی، تاکہ لوگوں تک سیدھی آواز پہنچے اور صاف صاف آواز پہنچے. ایک ایک لفظ کو روک روک کے مجھ کو بولنا پڑ رہا ہے. اگر روانی کے ساتھ بولے تو معلوم ہوا کہ آدھی بات مجھے ایسا لگ رہا ہے آواز کے ٹکرانے سے کہ آپ کی سماعت سے ٹکرا کے واپس آئے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے پاس ان کی جانوں سے زیادہ اولیٰ ہے، برتر ہے، افضل ہے. ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ اولیٰ سمجھے، افضل سمجھے، برتر سمجھے. اور اس افضلیت اور برتریت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ڈور نبی کے ہاتھ میں دے دیں کہ آپ جو حکم فرمائے ہماری جان اس کے ہاتھ میں. ہمارا کنٹرول ہماری ذات میں نہیں ہے، ہماری زندگی کا ریموٹ ہمارے نبی کے ہاتھ میں. جو حکم فرمایا ہے وہ کرنا ہے. کیسے دکان مکان چلانا ہے، کیسے بیوی بچوں کو ڈیل کرنا ہے اور کس طریقے سے دنیا کے دوسرے معاملات نپٹانے ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس میں ہم تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کی روشنی میں زندگی بسر کریں. کیونکہ ہماری زندگی پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے، ہمارے نبی کا. جب ہم نے ان کا کلمہ پڑھ دیا تو اپنی زندگی کی ڈور گویا کہ ان کے حوالے کریں. یہ مطلب ہے
नबी औला बिल मोमिनीन होते। और यकीनन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोमिनों से इतनी मोहब्बत की है जितना कि मोमिनों को खुद अपनी जात से मोहब्बत नहीं है, जितनी अपने आप की आपको फिक्र नहीं है, इससे ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी फिक्र थी, आपकी हिदायत की, उनको हिफ्ज़ थी। अब आप एक मोहब्बत का की एक मिसाल मुलाहिजा कीजिए। इसी आयत से आप इस्तेजाल करते थे। जब शुरू में मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत कमजोर थी, बैतुल माल में पैसे न थे, तो अगर कोई जनाजा आपके सामने लाया जाता तो आप पूछते कि क्या इस मस्जिद पे कोई कर्ज है, और अगर कहा जाता कि हाँ इस पर कर्ज है, तो जब तक कोई कर्ज का जिम्मा न लेता उस वक्त तक आप जनाजा नहीं पढ़ाते।